الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه أجمعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم. مختصر حمد و صلات کے بعد میرے انتہائی واجب اکرام لائق صد احترام سامعین گرامی قدر، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں
سورۃ الفتح کی مختلف مقامات سے چند آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اب آئیے بزرگوں، نوجوانوں نے سماعت کی سعادت حاصل کی۔ دعا یا رب العزت مختصر وقت میں حق گوئی کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل وعلا کریم سننے سنانے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جن آیات بینات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ان آیات میں صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان کو بیان کیا گیا۔ بالخصوص خلیفۃ المسلمین، خلیفہ سوم، داماد مصطفیٰ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے۔ 18 ذوالحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوا۔ آپ کی بات میرے درس کے اندر عقیدت و ریاض کے عقیدت مندی کا اظہار کرنے کے لیے، آپ کے ایصال ثواب کے لیے اور ان کے ذکر خیر سے اپنی اور پوری قوم کے گناہوں کی معافی کی امید رکھتے ہوئے آج ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بولتے ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کا خاصہ ہے کہ ہمارے نزدیک سارے کے سارے صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق ہوں، حضرت عمر ہوں، حضرت عثمان ہوں، حضرت علی ہوں، حضرت امیر معاویہ ہوں، دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ تعالی عنہ، ہمارے نزدیک سارے کے سارے برابر ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اہل سنت و جماعت مسلک کے حنفی بریلوی کو یہ اعزاز عطا فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ اس نے ہمیں ایسا پاکیزہ صاف ستھرا عقیدہ عطا فرمایا کہ ہم یوم صدیق اکبر بھی مناتے ہیں، یوم عمر فاروق بھی مناتے ہیں۔ اگلے ماہ مبارک میں محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوا، ہم اس کو بھی مناتے ہیں۔ یوم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، ہم اس کو بڑی عقیدت و احترام سے مناتے ہیں۔ تمام بزرگان دین کے ایام کو بڑی عقیدت و احترام سے مناتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے ان کے ذکر خیر کو قرآن میں ذکر فرما دیا تو ایک انسان کی کیا مجال و ہمت ہے کہ اس کے مرتبہ اور مقام کو سمجھ سکے۔ ان کا مرتبہ اور مقام جن کا ذکر خیر اللہ رب العزت نے ایسی مقدس کتاب لا ریب بعیب کتاب کے اندر ذکر فرمایا
جو قیامت تک باقی رہے گی جالوس علیہ۔ تو ان صحابہ کرام علیہ رضوان کا ذکر بھی قیامت تک باقی رہے گا اور جالوس علیہ۔ اللہ رب العزت نے ان صحابہ میں سے ہر ایک کو بعض جزوی فضیلتیں ایسی عطا فرمائی جو دوسروں کے حصے کے اندر نہ آ سکے۔ بعض جزوی فضیلتیں حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت، حضرت عمر فاروق کی عدالت، حضرت عثمان غنی کا حیا اور حضرت علی المرتضیٰ کی شجاعت اور بہادری، ان کو ضرب مثل کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بقیہ صحابہ میں صداقت نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق کی بہادری، آپ کے عدل و انصاف کا، آپ کی عدالت کا یہ مطلب یہ نہیں تھا کہ دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان میں تھے ان کے اندر عدالت نہیں تھی۔ حضرت عثمان غنی کے شرم و حیا کا یہ مطلب نہیں تھا کہ دیگر صحابہ کرام کے اندر شرم و حیا نہیں تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ کی بہادری اور شجاعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیگر صحابہ کے اندر یہ بہادری اور شجاعت نہیں تھی، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق اپنی صداقت کے اندر اتنا مشہور ہو گئے تھے کہ ضرب المثل بن گئے۔ حضرت عمر فاروق اپنی عدالت کے اندر، اپنے عدل و انصاف کے اندر، باوجود اس کے امیر المومنین ہوتے، راتوں کو عدم گندم اور آٹے کی بوریاں کاندھوں پہ لاد کر کسی غریب کے گھر میں پہنچانا ہوتی تھی تو خود اپنے کاندھے پر اٹھا کر پہنچایا جاتا۔ تو آپ کی عدالت و انصاف کا یاد، اور اللہ رب العزت نے جو جزوی فضیلت حضرت ابوبکر صدیق کو عطا کی وہ بقیہ تینوں کے حصے کے اندر نہ آتی۔ بعض جزوی فضیلت اللہ رب العزت نے جو حضرت عمر فاروق کو عطا فرمائی وہ بقیہ تینوں کے حصے میں نہ آ سکے، اور بعض جزوی فضیلت جو حضرت عثمان غنی کو عطا فرمائی وہ بقیہ کے تینوں کے حصوں میں نہ آ سکے، اور جو حضرت علی المرتضیٰ کو جزوی فضیلت عطا فرمائی وہ بقیہ کے تینوں حصوں میں نہ آ سکے۔ جزوی فضیلتیں، بعض فضائل ایسے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کو مل سکے دوسروں کو نہ مل سکے، لیکن اس کے باوجود یہ بات اپنے مقام پر مسلم ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اگر صحابہ کے اندر سب سے بڑا مرتبہ ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی جن کا لقب مبارک ذو النورین بھی ہے، ذو النورین، ذو کا معنی تو صاحب، نورین نور کی جب تسنیہ ہے، دو نور والے۔ ذو النورین کا لقب آپ کو اس لیے ملا کہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے عقد نکاح کے اندر آئی، اور پھر ان کے وصال کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنی دوسری شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی آپ کے ساتھ کروایا، یہاں تک کہ ان کے وصال کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے اعزاز کے اندر ان کی تقریر میں جملہ ارشاد فرمایا۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی یک کے بعد دیگرے، اگر مجھے حضرت عثمان کو دینا پڑ جاتی میں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں لے گئی۔ نبی علیہ السلام اپنے داماد سے اس قدر خوش تھے، ان کے عدل و انصاف سے، ان کے شرم و حیا سے، آقا علیہ السلام ان کے زہد و تقوی سے اس قدر خوش تھے۔ مثال کے طور بس انسان ایک رشتہ اگر کسی کو دے دے، وہ سے اتنا تنگ ہوتے ہیں اگر اسے طلاق کی صورت میں یا وفات کی صورت میں جان چھوٹ گئی تو پھر کبھی دل نہیں کرتا اس کو رشتہ دے۔ یہ آپ کی رضا ہے اور آپ کا یہ تقویٰ تھا، آپ کا یہ شرم و حیا تھا، نبی علیہ السلام کی رضا ایسی حاصل کرنی۔ سرکار دو عالم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شہزادی کے بعد بھی یہ فرمایا، اگر مجھ محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی یک کے بعد دیگرے، ایک کے وصال کے بعد دوسری شہزادی موجود ہوتی، میں 40 کی 40 بیٹیوں کا یک کے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے ساتھ نکاح تھا۔ یہ اعزاز جو حضرت عثمان غنی کے مقدر کے اندر آیا، یہ اعزاز حضرت ابوبکر صدیق کے مقدر میں بھی نہ آ سکا، حضرت عمر کے مقدر میں بھی نہ آ سکا، اور حضرت علی المرتضیٰ کے مقدر میں بھی نہ آ سکا۔
ان کے اپنے اپنے مقامات ہیں. ایک جزوی فضیلت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کا درجہ حضرت ابوبکر صدیق سے بھی بڑھ گیا دیگر سے نہیں، یہ معنی نہیں ہوتا. ان کے مراتب وہی ہیں. اللہ رب العزت نے سب سے بڑا درجہ حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرمایا. تو یہ اعزاز کی بات ہے. ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی لخت جگر نور نظر، جن کے نکاحوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ حضرت عثمان غنی کو جو لقب ملا، یہ ذوالنورین یعنی دو نور والے. ایک نور پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں، اور ایک نور جو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی محبت فرماتے تھے. سرکار دو عالم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو اسلام کی دعوت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق کے اظہار اسلام کی دعوت دینے پر حضرت عثمان غنی بھی اسلام لے. آپ اسی انداز لگائیں، جو بندہ کسی کو اسلام کی دعوت دے، یہ یاد رکھ لینا، جو بندہ کسی کو آج بھی رہتی دنیا تک یہ اصول ہے، اگر آپ کسی غیر مسلمان کو اپنی انفرادی کوشش سے اسلام قبول کرا لیں، وہ اسلام لانے کے بعد جب تک بھی کوئی عبادت کرتا رہے گا، چاہے نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، صدقات و خیرات، جو بھی نیک عمل کرے گا، جتنا عمل اس کو ملتا رہے گا، وہ پورے کا پورا عمل اسلام قبول کرانے والے کو ملتا رہے گا. اس نے اسلام کی دعوت دی ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی دعوت حضرت ابوبکر صدیق نے. اب آپ بتائیں، حضرت عثمان غنی کے جتنے بھی مناقب، محاسن، مراتب، درجات ہیں، آپ کا زہد، آپ کا تقویٰ، آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت، آپ کی بندگی، جتنے بھی معاملات یہ بڑھتے چلے جائیں گے، وہ سارے کے سارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاتے میں جائیں گے. اور حضرت ابوبکر صدیق کا اپنا مقام ایک الگ مقام ہے، ان کا مرتبہ اور مقام اپنی جگہ پر، لیکن حضرت عثمان غنی کی نیکی بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آتی ہے. اور یہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ حضور علیہ السلام اپنے گھر کے اندر پرتکلف انداز کے اندر لیٹے تھے کہ دروازے پر کسی نے دستک دی. پوچھا گیا کون؟ کہ ابوبکر. سرکار نے فرمایا بلا دو، اجازت دے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ آ کر بات چیت کرنے لگے. اور تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک دی. پوچھا گیا کہ کون؟ آواز ہے کہ عمر. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو بلا لو، اندر اجازت دے. بلایا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی آ کر بیٹھ گئے. سلام دعا کے بعد بات چیت ہونے لگی اور کچھ دیر کے بعد دروازے پر دستک دی تو پوچھا گیا کون؟ کہنے عثمان غنی. نبی علیہ السلام نے روک دیا، فرمایا اس کو روک دو. ابوبکر صدیق جس حالت میں لیٹے تھے، سرکار نے فرمایا اس کو بلا لو. حضرت ابوبکر اس کی حالت میں آ گئے. انسان گھر میں جب لیٹتا ہے، بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، سوتا ہے، بلا تکلف ہوتا ہے. لباس کی کوئی قید نہیں ہوتی، اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں کوئی قید نہیں ہوتی. سر پر کوئی امامہ ہے، ٹوپی ہے نہیں ہے، اور پوری قمیض ہے، بنیان ہے، تو مختصر لباس کے اندر بلا تکلف ہوتا ہے. اور ایک انداز اور کیفیت ایک الگ ہوتی ہے. محفل میں بیٹھنے کا ایک انداز اور کیفیت الگ ہے. کسی خاص تقریب کے اندر جانے کے انداز ہمارے وہ الگ ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے جب دیکھا سنا، حضرت عثمان غنی سرکار فرمایا روکو اس کو، روکو، یعنی کہ رک جائے. نبی علیہ السلام اٹھے. آقا علیہ السلام نے اپنے پنڈلی مبارک سے کپڑوں کو درست کیا. پنڈلی مبارک سے کچھ کپڑا اوپر تھا، سرکار نے کپڑوں کو درست کیا. کپڑوں کو درست کرنے کے بعد پھر فرمایا آپ اس کو بلاؤ. حضرت عثمان غنی آ گئے. سلام دعا ہوئی، بات چیت ہوتی رہی. یہ معاملہ تو ہو گئے، لیکن اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے عجیب و غریب بات دیکھی ہے یا رسول اللہ کہ میرے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق آئے، آپ لیٹے ہوئے تھے، بلا تکلف تھے. آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا بھی کچھ حصہ اوپر اٹھا ہوا تھا، اور آپ اسی حالت میں لیٹ رہے، آپ نے ان کو بلا لیا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے تو تب بھی انہوں نے اجازت مانگی، آپ بلا تکلف اسی طرف لیٹے رہے اور ان کو بلا لیا. اور جب باری حضرت عثمان غنی کی، آپ نے پہلے ان کو روکا، سیدھے ہو گئے، کپڑا درست کیا، پنڈلی مبارک سے کپڑا درست کیا. پھر حضرت عثمان غنی کو بولا اس کی کیا وجہ ہے؟ قربان جائے یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. فرمایا عائشہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ عثمان کتنے حیادار ہیں. اس بندے سے میں کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کی نوری مخلوق فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کا فرمانا ہے
جس سے نوری مخلوق فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں مصطفیٰ سے کیوں نہ حیا کروں؟ میری پلی مبارک سے کپڑا اٹھا ہوا تھا۔ عثمان اتنے شرمیلے اور اتنے حیا والے ہیں، اگر یہ اندر آ جاتے اس حالت میں مجھے دیکھ لیتے، شرم و حیا سے نہ نگاہ اٹھا کر میری طرف دیکھ سکتے تھے، نہ یہ بول سکتے تھے، جو کچھ بھی کہنا تھا چپ کر کے بیٹھ رہے تھے، یہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا حیا تھا کہ نبی علیہ السلام کو یہ بات بڑی پسند آئی، اور وہی نبی علیہ السلام غزوہ کے موقع پر آ کر علیہ السلام نے جہاں دوسرے لوگ غزوات کے اندر مجاہدین جا رہے تھے، وہاں لسٹ کے اندر نبی علیہ السلام کی شہزادی بیمار ہیں، تکلیف کے اندر ہے، حضرت عثمان غنی کی بیوی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے کے سارے میدان کے اندر نکلو، میدان جہاد کے اندر چلو، لیکن عثمان تم نہیں جا سکتے، تم میری بیٹی کی دیکھ بھال کے لیے یہاں مقرر ہو۔ حضرت عثمان غنی رک گئے۔ حضرت عثمان غنی کو اس سے کیا تعلق، کیا لینا کیا دینا، کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن فرمایا میدان کے اندر، میدان جنگ کے اندر جب شہداء کے نام لکھے جا رہے ہیں یا اس کے اندر مجاہدین کے نام لکھے جا رہے ہیں، غازیان کے نام لکھے جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلا نام ابو بکر صدیق کا لکھو، دوسرا نام عمر کا لکھو، تیسرا نام عثمان غنی کا لکھو، تیسرا نام عثمان غنی کا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، عام لوگ تو نہیں تھے نا۔ کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ ایک بندہ میدان جہاد میں آیا نہیں ہے، اس نے تکلف ہی نہیں کیا، اس نے کوئی آلات اسباب غازیان کی طرح اٹھائے نہیں ہیں، تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوئی، نمبر بھی ان کا تیسرے نمبر پر آ گیا، کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا۔ اس لیے صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ عقیدہ اور یہ ایمان تھا، سرکار جس کی جو ڈیوٹی جہاں پر لگا دیتے ہیں اس کے لیے وہی فریضہ بن جاتا ہے اور وہی عمل بن جاتا ہے۔ اب کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی پہنچے نہیں، نمبر تیسرے نمبر پر ہے، تیسرے نمبر پر آپ کا نام آ رہا ہے، تو جو دوسرے صحابہ کرام جن کا نمبر بعد میں آ رہا ہے ان کو اعتراض کرنے کا حق تو حاصل تھا، بتقاضۂ بشریت حق تو حاصل تھا، لیکن وہ اعتراض نہ کرتے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے جس کی جہاں پر ڈیوٹی لگا دی ہے، نبی علیہ السلام نے فرما دیا تم میری بیٹی کی دیکھ بھال کے لیے یہاں رہو، تمہیں جو اجر ہے، جو مقام ہے، جو بھی مال غنیمت، جو حصہ مجاہدین کو ملے گا نیک اعمال کے اعتبار سے، ساز و سامان کے اعتبار سے، وہ سارے کا سارا حصہ تمہیں ملے گا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام۔ اور پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر جو خرچ کیا، اللہ کی بارگاہ کے اندر جو خرچ کیا، اس کی مثال پھر آپ کو ملتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل۔ فرمایا غزوہ تبوک کا موقع تھا، نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا ایسا کرو، مال غنیمت، مال جہاد، آلات کے لیے، اسباب کے لیے، جہاد کے لیے مال جمع کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 1000 اشرفیاں، 1000 اشرفی، یہ قمیص ہے نا، یہ بٹن بند کر کے آستین کے اندر بھر کے لے آئے، 1000 اشرفی، اور نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر بٹنوں کو کھولا اور ایسے پلٹا دیا۔ 1000 اشرفیاں نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا 1000 اشرفی، اور ایک اور موقع پر، ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، ایک اور مقام پر اس 1000 اشرفی کے علاوہ آپ نے 1000 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ، 1000 اونٹ، اس پہ جنگ کے جو ساز و سامان ہیں وہ بھی سارے بھر کر 1000 اونٹ اللہ کی بارگاہ کے اندر قربان کر دیے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام ان اشرفیوں کو ہاتھوں سے ایسے ہلاتے بھی تھے، دیکھتے بھی تھے، الٹ پلٹ بھی کرتے، اور حضرت عثمان غنی جانے لگے تو فرمانے لگے یہ وہ شخص جا رہا ہے آج کے بعد کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس نے وہ عمل کر دیا ہے کہ اللہ بھی اس پر راضی ہو گئے، مصطفیٰ بھی اس پر راضی ہو گئے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ایک تفسیر میں آتا ہے یہ آیت کریمہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، یہ آیت کریمہ اس موقع پر نازل فرمائی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے شان میں بیان فرمائی کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کی مثال پیش فرمائی ہے، فرمائے مثل حبۃ، ایک دانے کی مثال ہے، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، جس طرح ایک دانے کو زمین میں بویا جاتا ہے نا
تو ایک دانہ 7 ڈالیاں نکالتا ہے، اور 7 ڈالی کے اندر فی کل سنبلۃ 100 حبہ، فرمایا ہر ڈالی کے اندر 100 دانہ موجود ہوتا ہے۔ گویا کہ ایک دانے نے 700 گنا دانہ نکال دیا، 700 گنا دانہ۔ تو فرمایا اس بندے کی مثال بھی ایسی ہے جس نے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا ہے، ایک نہیں بلکہ اللہ رب العزت 700 گنا، بلکہ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ رب العزت جتنا چاہتا ہے اس سے بھی دگنا عطا فرما دیتا ہے۔ بلکہ فرمایا آگے والی آیت کریمہ وہ بھی آپ کی شان کے اندر نازل ہوئی، فرمایا وہ لوگ ينفقون اموالا فی سبیل اللہ، اللہ کی بارگاہ کے اندر خرچ تو کرتے ہیں لیکن لا یتبعون ما انفقوا منا ولا عذا، تکلیف نہیں پہنچاتے، اذیت نہیں دیتے، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھلاوی کے لیے نہیں، ماں اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ آیت مبارکہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے شان کا نازل ہوئی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ایک مرتبہ نبی علیہ السلام باہر تشریف لے گئے اور ہمارے گھر میں کچھ کھانے کو موجود نہیں تھا، فاقے کے ساتھ تھے، کچھ کھانے کو مل نہیں رہا تھا۔ تو ایسے صورت کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے کہ آپ جب اس موقع میں نبی علیہ السلام کے گھر میں پہنچے نا تو جا کے گھر کی خبر لی، کوئی حالات کسی چیز کی ضرورت۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتے کہ ہم نے فرمایا کہ گھر میں کچھ ہے نہیں کھانے کو، تو حضرت عثمان غنی گھر میں گئے، گھر سے گندم کو بھجا دیا، تمر کو، کھجوروں کو بھجا دیا، یعنی سارا راشن یہاں ڈلوا دیا، سب کچھ ہمیں میسر ہو گیا۔ جب نبی علیہ السلام واپس آئے نا تو آقا علیہ السلام نے گھر میں دیکھ بھال کے لیے پوچھا، عائشہ گھر میں راشن وغیرہ موجود رہا، کوئی ضرورت پیش تو نہیں آئی؟ تو حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جانے کے بعد راشن کی ضرورت پڑ گئی تھی، لیکن حضرت عثمان غنی ہمارے پاس آئے، انہوں نے پوچھا، میں نے بتایا کہ کچھ چیز ضرورت ہے، تو انہوں نے سارے کا سارا ساز و سامان میرے گھر کے اندر ڈلوا دیا۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام اٹھے، اسی موقع پر آقا علیہ السلام نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد مسجد نبوی کے اندر گئے، نوافل کو ادا کیا، نوافل کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں سن رہی تھی نبی علیہ السلام فرما رہے تھے، اے اللہ عثمان غنی وہ ہے جس نے ہمارا خیال کیا ہے، میں مصطفیٰ اس سے راضی ہوں، تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تو بھی عثمان غنی سے راضی ہو جا۔ حضرت عثمان غنی کی رضا کے لیے جس سے مصطفیٰ راضی ہو جائے، جس سے مصطفیٰ راضی ہو جائے، اللہ کا حبیب راضی، اللہ کا حبیب وہ ہے جس کے متعلق فرمایا اعلیٰ حضرت ابن برکت فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، یعنی دونوں جہان خدا کی رضا چاہتا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، یعنی خود خدا جو ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے، تو اللہ مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، مصطفیٰ تو فرما جس بات سے تو راضی ہوتا ہے میں وہ کرتا ہوں۔ تو یہ وہ مصطفیٰ ہیں جو حضرت عثمان غنی کے حق کے اندر دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، میں عثمان سے راضی ہوں، اے اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ اب بتائیے جس کے لیے نبی علیہ السلام خود بھی راضی ہوں اور جن کے لیے دعا کریں کہ تو بھی راضی ہو جا، اس سے بڑھ کر ان کے اعزاز کے لیے اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ مصطفیٰ کریم بھی راضی ہیں، اللہ بھی راضی ہے، اور جس پر اللہ اور اس کا رسول راضی ہو اس کے اعمال زندگی کا جو مقصد ہے وہ تو پورا ہو جاتا ہے۔ وہی حضرت عثمان غنی ان کے انفاق فی سبیل اللہ کے بعد کی جو پورا چیپٹر ہے، پورا ایک سبق ہے کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر جاتا ہے، اتنا اللہ کی بارگاہ کے اندر خط کے، اتنا اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور مبارک آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے دور مبارک میں قحط سالی پڑ گئی، گندم نہیں مل رہی تھی، کھانے کو لوگ بڑے پریشان تھے، اور ایک دن حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ کے اندر لوگ حاضر ہوئے، حضور آپ کا دور ہے، قحط سالی بہت زیادہ ہو گئی ہے، پریشانی ہے، یہ پریشانیاں قحط سالیاں اس طرح جو قوم کے اندر عوام کے اندر آتی ہیں ہر دور کے اندر ہوتی رہی ہے، ہر دور کے اندر۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور مبارک ہے، قحط سالی ہے، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں نے دعا کی ہے اور جب اللہ تعالیٰ آپ اس پریشانی کو دور فرما دے گا، آج اس بات یہ پریشانی تمہاری ختم ہو جائے گی، جو ہوتا ہو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور اتنے مستجاب الدعوات اپنے آپ پر یہ یقین کامل کہ اللہ میری دعا کو رد نہیں فرمائے گا، تم جاؤ آج ہر مشکل ختم ہو جائے گی۔ فرمایا اسی رات ملک شام سے
حضرت عثمان غنی کا قافلہ آپ تجارت لے کر آئے، تجارت کر کے آئے، وہاں سے بہت سارا ساز و سامان لے کر آئے، جو غلہ، جو گندم، جو جو وہاں نہیں مل رہے تھے کھانے کے لیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام نے تجارت کی اور ملک شام سے لے کر آئے۔ اب جب ملک شام سے لے کر حضرت عثمان غنی پہنچے، لوگ کہا ساری کے عالم کے اندر تھے، پریشانی کے عالم میں تھے، بڑے خوش ہو گئے، بڑے بڑے تاجر وہاں پہنچ گئے کہ اب ہماری بھی تجارت ہوگی، ہم عثمان غنی سے بہت سارا مال لیں گے، اچھے ریٹ پر لے کر چھوٹی چھوٹی جگہوں پر جا کر ہم بیچیں گے، ہمیں بھی رزق ملے گا، لوگوں کو بھی ملے گا، بہت سارا فائدہ ہو گیا، بہت سارا مال تھا۔ حضرت عثمان غنی کے پاس بڑے بڑے تاجر پہنچے نا، تو لوگوں نے اس کی قیمت لگائی، جو عام قیمت سیدھے ایک تاجر نہ کہ میں 2 گنا زیادہ قیمت دیتا ہوں، یہ مال مجھے دے دو۔ آپ نے بولا نہیں 2 گنا نہیں، یہ مال میں بہت مہنگا دوں گا۔ ایک تاجر کھڑا، اس نے کہا ہے عثمان ایسا کریں 3 گنا مجھے مہنگا دے دیں، کہا سالی میں لوگوں کے جا کے اندر بیٹھ دوں گا۔ آپ نے بولا نہیں 3 گنا بھی کم ہے۔ ایک اور تاجر کھڑا ہوا، اس نے کہا 4 گنا مہنگا مجھے دے دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں یہ بھی قیمت کم ہے، جو مہنگا ریٹ تھوڑا بڑھاؤ اس کے اوپر، یہاں مال نہیں مل رہا لوگوں کو، ریٹ بڑھاؤ۔ ایک نے کہا میں 7 گنا زیادہ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں یہ بھی بہت کم ہے۔ آخرکار کرتے کرتے ایک تاجر نے کہا چلو میں 8 گنا زیادہ قیمت دیتا ہوں، مجھے دے دو۔ آپ نے فرمایا نہیں یہ بھی بہت کم قیمت ہے۔ ایک تاجر کا اس نے کہا بس آخری بات ہے ہماری، میں سب سے بڑا ریٹ لگا رہا ہوں، اس کے بعد آپ کا مال نہیں بکے گا، 9 گنا زیادہ پروفٹ پر مجھے دے دو۔ آپ نے فرمایا نہیں یہ بھی بہت سستا ہے، کچھ مہنگا ریٹ کرو۔ سب تاجر چلے گئے کہ حضرت عثمان غنی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، 1 گنا زیادہ، 2 گنا، 3 گنا، 4 گنا، 9 گنا ریٹ ہم نے بڑھا دیا۔ آپ نے فرمایا میں اس کو دوں گا جو 10 گنا مجھے زیادہ نفع دے۔ تاجروں نے اتفاق کر لیا کہ ہم کوئی بھی نہیں لے گا، ہم میں سے کوئی بھی نہ خریدے، ان کا مال نہیں بکے گا۔ آپ نے فرمایا تمہاری ذہانت کچھ اور کام کر رہی تھی، میری ذہانت کچھ اور کام کر رہی ہے، میں یہ مال بیچنے کے لیے نہیں آیا، جتنے بھی لوگ یہاں پریشان آ رہے ہیں میں سب کو فی سبیل اللہ دینے کے لیے عطا کر دوں۔ اور میں یہ کہہ رہا تھا 10 گنا، یہ بات تمہارے ذہن میں نہیں آ رہی تھی، رب نے نہیں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو میری راہ میں دیتا ہے میں 10 گنا زیادہ اس کو دنیا کے اندر عطا فرماتا ہوں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 10 گنا زیادہ۔ آپ دیکھیں کسی کے مال تجارت کا 2 گنا، 3 گنا، 4 گنا، 9 گنا مال زیادہ پروفٹ مل رہا ہو تو دنیا داری کے بار سے ہر کوئی بیچ دے گا، لیکن حضرت عثمان غنی فرمایا نہیں میں 10 گنا پر بیچنا چاہتا ہوں۔ کون ہے؟ فرمایا کوئی تاجر نہیں۔ فرمایا تم نہیں کام کر سکتے، میں یہ تجارت اللہ کی ذات کے ساتھ کرنے لگا ہوں، میں اللہ کے ساتھ تجارت کر رہا ہوں، میں اللہ کی راہ کے اندر جتنے بھی غربا ہیں، میں جتنا بھی ملک شام سے مال لایا ہوں وہ سارے کا سارا میں اللہ کی راہ کے اندر قربان کر رہا ہوں۔ 1 روپیہ میں نے لیا، سارے کا سارا مال غربا کے اندر تقسیم کروا دیا۔ ادھر اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق کی دعا کو بھی شرف قبولیت عطا فرمایا کہ لوگوں آج تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور حضرت عثمان غنی پہ دیکھا کہاں سالی ہے، امت مسلمہ کو پیغام دیا، اے لوگوں کبھی کبھار دنیا کے اندر حالات ایسے ہوتے ہیں، ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، لیکن کبھی کبھار حالات ایسے آ جاتے ہیں، تم ذخیرہ اندوزی سے کام نہ لیا کرو، لوگوں کی یہ پریشانی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا کرو، بلکہ اللہ کی راہ کے اندر تمہیں جائز طریقے سے ایک چیز مل رہی ہو اس برابر پر لوگوں کو دے دیا کرو۔ تم اگر امت مسلمہ کی خیر خواہی کرو گے، ایک بات یاد رکھنا، جب بھی کوئی بندہ کسی مسلمان کے بھلے کے بارے میں فقط سوچتا ہے، وہ تو سوچتا ہے اللہ اس کا بھلا فرما دیتا ہے، ابھی وہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے 10 گنا زیادہ آ کر یہ مال آ کر دے دیا، اور یہی حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کی بات ہے۔ آپ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے نا تو وہاں پر آپ کے پاس کچھ بکریاں تھیں، مسلمانوں کے پاس، صحابہ کے پاس، اور صدقات کی بکریاں تھیں، کچھ ساز و سامان رکھنے کے لیے کچھ جگہ نہیں تھی، کسی کے پاس جگہ تو نہیں تھی، تو حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے یا رسول اللہ کچھ ایک حصہ پڑا ہے، زمین کا ایک ٹکڑا ہے، کوئی بیچنا چاہتا ہے کہ اگر اس کو خرید لیا جائے، ہم مل کر اس کو خرید لیں تو مسلمانوں کے لیے بڑا فائدہ ہو جائے گا، ہمارا ساز و سامان رکھنے کے لیے بھی ہے، اور صدقات کی بکریاں بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، جانور روکنے کی جگہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام بیٹھے، فرمایا میرے عثمان کو بلاؤ، پھر میرے عثمان کو بلاؤ، کتنا پیارا لفظ ہے اور کتنی محبت ہے، میرے عثمان کو بلاؤ۔
نبی علیہ السلام نے جب بلایا، حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان ایک زمین کا ٹکڑا ہے، ہم اس کو خریدنا چاہتے ہیں۔ بتایا گیا کہ اس کی 80,000 قیمت بتائی گئی ہے۔ اے عثمان ذرا اس جگہ کو دیکھ لیتے، دیکھنے کے بعد میں چاہتا ہوں اس کے اندر آپ حصہ ملا دیتے، دیکھنے کے بعد اس میں حصہ ملا دیتے۔ نبی علیہ السلام نے جب فرمایا نا 80,000، تو حضرت عثمان نے بولا کہ حضور اس میں حصہ کیا ملانا، 80,000 میری طرف سے ہو گیا، اس کو خرید لے۔ 80,000 اس دور کا، 80,000 درہم، یہ کم رقم نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک نظر جا کر تم جگہ دیکھ تو لیتے، یہ جملہ سننے والا ہے، بڑا پیارا جواب ہے۔ سرکار نے فرمایا عثمان تم نے کھڑے کھڑے بات کر دی، ایک مرتبہ جا کر دیکھ تو لیتے وہ جگہ کیسی ہے۔ عرض کیا رسول اللہ جو دے کر سودا کرتا ہے وہ تاجر ہوتا ہے، جو رخ مصطفیٰ کو دے کر سودا کرتا ہے وہ عاشق رسول ہوا کرتا ہے۔ جو دے کر سودا کرے وہ تو تاجر ہے۔ ہمیں تجارت نہیں کرنی، ہمیں عشق کرنا ہے آپ کی ذات سے، ہمیں غلامی کرنی ہے آپ، ہمیں یہ پتہ ہے سرکار جو آپ کی زبان سے نکل جاتا ہے وہی ہماری حرف آخر ہے۔ جب سب کچھ ایمان آپ کی زبان پر لائے بیٹھے ہیں، اس زمین کے ٹکڑے کو دے کر میں نے کیا کرنا یا رسول اللہ، میں زمین کے ٹکڑے کو دے کر میں خرچ نہیں کرتا، میں تو رخ مصطفیٰ کو دے کر پھر خرچ کیا کرتا ہوں، والضحیٰ والے چہرے کو دے کر میں خرچ کرتا ہوں، مجھے زمین کو دے کر کیا کرنا۔ یہ حضرت عثمان غنی ہے، وہ زمین کا جو ٹکڑا خریدا کیا اس کو بعد میں یہ جو جنت البقیع کی جگہ ہے نا، یہی زمین کا ٹکڑا تھا، پہلے استعمال کرتے رہے، بعد کے اندر اسی زمین کے ٹکڑے کو جس کا نام جنت البقیع رکھ دیا گیا ہے۔ یہ ساری زمین جس کے اندر سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک بھی ہے، دیگر صحابہ کرام کے مزار مبارک بھی ہیں، اور امت مسلمہ کے مزار مبارک وہاں پر موجود ہیں۔ جنت البقیع کا ٹکڑا یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خرید کر دیا۔ بیر روما کے متعلق آپ نے سنا ہوگا، ایک یہودی کا، یہ بھی ایک یہودی کا تھا، اور وہ بھی بڑی مہنگی قیمت کے ساتھ دیتا تھا، بڑی مہنگی قیمت کے ساتھ۔ اس کے متعلق بھی آتا ہے جب اس نے دیکھا نا کہ اب انہوں نے پانی ہے بقیہ جگہ پہ کڑوا مل نہیں رہا تھا، تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر صحابہ کرام حضور کہ اس بیر روما کو خرید لیا جاتا، اس موقع پر بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر ایسا کرو، میرے عثمان کو بلاؤ، میرے عثمان کو بلاؤ۔ میرے عثمان کو بلانے کا معنی یہ تھا کہ اسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ خرید لے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے جب فرمایا تو جتنی قیمت تھی آپ نے پوری کی پوری قیمت دے کر بیر روما کو اللہ کی بارگاہ کے اندر لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کوئی نہیں ہے، وہ یہودی تھا نا جس حضرت عثمان غنی نے امیہ بن خلف سے حضرت بلال کو خریدا نا، تو بعد کے اندر وہ کافر جو تھا بڑا مسکرا رہا تھا، بڑا مسکرا رہا۔ یہ یہودی بھی اسی طرح حضرت عثمان غنی نے جب خرید لیا، خریدنے کے بعد وہ بھی مسکرا رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں مسکرا رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں، جیسے امیہ بن خلف نے جواب دیا نا، یہودی نے بھی بالکل ویسا جواب دیا، کہنے لگا میں اس کے اشتیاق کی خریداری کو دے کر کہ بڑی محبت کے ساتھ آیا، بڑی محبت کے ساتھ آیا ہے، یہ میں نے مہنگے داموں بیچا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت ابوبکر صدیق نے دیا، فرمایا تو نے مہنگے داموں کیا بیچا ہے، تو نے جلدی کی ہے کہ میرے پاس جتنی قیمت تھی اس سے 2 گنا 3 گنا 4 گنا بھی زیادہ اگر مجھ سے مانگتا، مجھے مصطفیٰ نے فرمایا تھا میں سب کچھ خریدنے کے لیے تیار تھا، تم نے مہنگے داموں نہیں بیچی۔ یہی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جن کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید نے آیت کو نازل فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، اور وہ جو لوگ ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ علماء کرام نے فرمایا اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق کی ذات مراد ہے۔ اور پھر اس کے بعد اشداء علی الکفار، یہ کفار پر بڑے سخت ہیں، اس سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ رحماء بینہم، آپس کے اندر بڑے رحیم ہیں، آپس کے اندر بڑے شفیق ہیں، آپس کے اندر بڑے مہربان ہیں۔ تو فرمایا یہ جو حضرت رحماء بینہم، اس سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بات ہے۔ اور پھر فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ اے محبوب ان کو دیکھتے ہیں یا تو رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں یا سجود کی حالت میں ہوتے ہیں، رکوع سجود سب کرنے والے ہیں، لیکن رب نے یہ فرمایا ان کے رکوع سجود عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کی رضا کے متلاشی ہوتے ہیں، یہ ریاکار نہیں ہوتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو بتانے کے لیے نہیں کہ میں نمازی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، بلکہ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں
جو اللہ کی رضا کی متلاشی ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں سے سجدوں کے نشان چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس سے مراد حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہ وہ صحابہ کرام ہیں، چاروں کا ذکر ہے، ابو بکر صدیق کا بھی ہے، حضرت عمر کا بھی ہے، حضرت عثمان غنی کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی المرتضی شیر خدا کا بھی ہے۔ حضرت عثمان غنی نے جب ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کو دعوت دی، آقا علیہ السلام نے آپ کی دعوت کو قبول فرمایا، تو جب نبی علیہ السلام آپ کے گھر تشریف لے جانے لگے تو حضرت عثمان غنی آقا علیہ السلام کے قدموں کو شمار کر رہے تھے کہ سرکار کا 1 قدم 2 قدم 3 قدم کتنے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان یہ تم کیا عمل کر رہے ہو، میرے قدموں کو کیوں گن رہے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل کے اندر یہ ارادہ کیا ہے، میرے لیے کتنی سعادت کی بات ہے، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں نبی علیہ السلام کو دعوت کر کے آیا ہوں اور سرکار میرے گھر میں تشریف لا رہے ہیں، اس سے بڑھ کر میری اور کیا سعادت ہو سکتی ہے۔ فرمایا جب ایسا موقع آیا میں نے نیت کی ہے، میں نے ارادہ کیا ہے، جب سرکار میرے گھر میں تشریف لائیں گے ایک ایک قدم کو گنوں گا اور ایک ایک قدم کی بدولت ایک ایک غلام کو اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرا دوں گا۔ ایک غلام آزاد کرنا یہ عام بات نہیں ہے۔ ایک غلام آج کے دور کے اعتبار سے دیکھا جائے تو لاکھ روپے کے حساب سے بنتا ہے ایک غلام، اور پھر قدم ہے، 1 2 نہیں، قدم ہے، سرکار کی بارگاہ سے لے کر حضرت عثمان غنی کے در تک جتنا بھی ہے، یا رسول اللہ یہ خوش نصیبی ہے میرے لیے، یہ سعادت ہے میرے لیے، میں گن رہا ہوں ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام میں آزاد کروں گا۔ اور یہی وہ عثمان غنی ہیں جن کے متعلق قرآن پاک نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ قرآن پاک فرماتا ہے کس موقع پر؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر مشہور بات ہے، نبی علیہ السلام نے جب ہجرت فرما کے چلے گئے نا مدینہ شریف کی طرف تو مشرکین کے ساتھ ابھی معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو چلو ہم مکہ میں عمرہ کر کے آتے ہیں۔ 1400 صحابہ کے لگ بھگ صحابہ کرام ساتھ موجود ہیں، اور جب راستے میں پہنچے حدیبیہ کے مقام پر نبی علیہ السلام رک گئے۔ سرکار نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا، اے عثمان ایسا کرو تم چلے جاؤ، اے عثمان تم جاؤ، تمہارے خاندان والے بھی بہت زیادہ ہیں، رشتہ دار بھی تمہارے بہت زیادہ ہیں، جاننے پہچاننے والے بھی بہت زیادہ ہیں، جا کر مشرکین مکہ سے کہہ دو نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک وفد ہے، کم و بیش 1400 صحابہ موجود ہیں، ہم لوگ کوئی قتال کے لیے نہیں ہے، ہم جہاد کے لیے نہیں ہے، ہم کوئی لڑنے کے لیے نہیں، کوئی جھگڑنے کے لیے نہیں ہے، ہمارا مقصد فقط اور فقط عمرہ کی سعادت حاصل کرنا ہے، ہم امن طریقے سے آئیں گے اور پر امن طریقے سے عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے، ہم آپ کو کوئی تکلیف اور اذیت نہیں، ہمارا یہ معاہدہ آپ کے ساتھ، ہم کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور آپ بھی ہمیں پر امن طریقے سے یہ عمرہ کرنے دو۔ حضور علیہ السلام وہاں رک گئے، صحابہ کرام بھی وہاں پر موجود ہیں، حضرت عثمان غنی وہاں پہنچ گئے، حضرت عثمان غنی وہاں پہنچ گئے، لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو دیکھا بڑے خوش ہو گئے، آپ کے خاندان والے بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، جان پہچان والے بھی تھے، عزیز و قارب بھی تھے، بڑے خوش ہو گئے کہ حضرت عثمان غنی ہمارے پاس آئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی وہاں جب عین خانہ کعبہ کے سامنے پہنچ گئے، خانہ کعبہ کو دیکھا، خانہ کعبہ کی زیارت تو کی، اور یہ بھی یاد رکھنا یہ فقہ کا ایک مسئلہ ہے، جب انسان خانہ کعبہ کا دیدار کرے اس پر طواف لازم ہو جاتا ہے، وہ طواف بھی کرے، یہ فقہاء کرام نے فرمایا ہے، فقہاء نے فقہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، لیکن حضرت عثمان غنی جا کر خانہ کعبہ کو دیکھ کر بیٹھ گئے، کوئی طواف نہیں کیا، بلکہ مشرکین مکہ سے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، میں اس مقصد لے کر آیا ہوں اور ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام وہاں پر موجود ہے اور صحابہ کرام بھی ساتھ میں موجود ہیں، میں آپ سے اجازت طلب کرنے کے لیے آیا ہوں کہ ہم پر امن طریقے سے صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہم واپس چلے جائیں گے۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیتے۔ مشرکین مکہ نے کہا ہم آپ کو خوف تھا کہ 1400 صحابہ کہیں آ کر پھر قابضی نہ ہو جائیں، ان کے دلوں کے اندر، کیونکہ ان کے دلوں میں چور رہتا تھا، اس وجہ سے وہ دوسروں کو بھی اس نگاہ سے دیکھتے کہیں ایسا نہ ہو جائے، حالانکہ ان کو یہ پتہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو نکل جاتا ہے، پہاڑ تو اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، وہ وعدے کی صورت میں ہو، وعید کی صورت میں ہو، خوشخبری کی صورت میں ہو، کوئی بھی صورت ہو۔ انہوں نے کہا یہ فیصلہ ہمارا یہ ہے، اے عثمان چونکہ دور سے آ گئے ہو
اور تم خانہ کعبہ کے لیے ہر دور کے اندر جو اسلام لانے والے تھے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، حتیم کے اندر چلنے کے لیے، طواف کے لیے، مطاف میں چلنے کے لیے، آب زمزم پینے کے لیے، صفا مروہ پر دوڑنے کے لیے، ہر دور کے اندر اسلام لانے والے ترستے رہے ہیں، تڑپتے رہے ہیں۔ یہ محبت اور عقیدت ہے۔ ہر بندے کا جی چاہتا ہے کہ میں بھی کسی دن اس مقام پر پہنچوں، اپنی آنکھوں سے، گنہگار آنکھوں سے خانہ کعبہ کو دیکھوں، غلاف کعبہ کو چھوؤں، خانہ کعبہ کو ہاتھ لگاؤں، صفا مروہ پر دوڑوں، زمزم پیوں اور وہاں مطاف میں کھڑے کر مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر نوافل پڑھوں۔ کس بندے کا جی نہیں چاہتا؟ لیکن قربان جائیے، حضرت عثمان غنی کو لوگوں نے کہا ہے عثمان دیکھو ہم بقیہ تو اجازت نہیں دے سکتے، ہم بقیہ اجازت نہیں دے سکتے، لیکن چونکہ تم چل کر آ گئے ہو، اب تم چل کر آ گئے ہو، تمہیں اجازت دے دیتے ہیں، تم ایسا کرو کہ عمرہ بھی کر لو، صفا مروہ پہ بھی دوڑ لو، زمزم بھی پی لو اور اس کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف بھی کر لو، تم آگے تم کر لو، تم اپنے کام کرنے کے بعد تم چلے جاؤ۔ قربان جائے یہ ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کا عقیدہ۔ اب میں عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منع نہیں فرمایا تھا، سرکار نے یہ نہیں فرمایا اگر تمہیں عبادت کرنے سے تم نہیں کرنا ہمارے بغیر، سرکار نے یہ نہیں فرمایا۔ سرکار نے تو ایک مقصد کے لیے بھیجا۔ اگر حضرت عثمان غنی چاہتے کہ چلو پیغام تو لے کر جا رہا ہوں نا، جس مقصد کے لیے آئے وہ تو میں پورا کر رہا ہوں، اس کے اندر تو کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے، لیکن چونکہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، مجھے تو موقع مل رہا ہے عین خانہ کعبہ کی حدود میں کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے بعد جو طواف نہیں کرتا، جو مطاف میں نہیں چلتا، مقام ابراہیم پر نفل نہیں پڑتا، جو صفا مروہ پر نہیں دوڑتا، جو آب زمزم نہیں پیتا، اس کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے۔ کیوں ایسا کیوں کر دیا؟ یہ تو بظاہر تو بڑا غلط لگ رہا ہے، ایسا کیوں کر دیا؟ فرمایا نہیں، یہ لوگوں کی سوچ ہے، یہ عوام کی سوچ ہے۔ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ ہے جب تک پیارے مصطفیٰ کریم ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتے ہم طواف کو طواف ہی نہیں جانتے۔ ہمیں کیا پتہ خانہ کعبہ کیا چیز ہے، ہمیں کیا پتہ صفا مروہ کیا ہے، ہمیں کیا پتہ مقام ابراہیم کیا ہے، ہمیں کیا پتہ یہ آب زمزم کیا ہے۔ جس نے آب زمزم کی برکت کو بتایا، جس نے خانہ کعبہ کی فضیلت کو بتایا، جس نے صفا مروہ پر دوڑنے کی فضیلت کو بتایا، اس کے بغیر ہم عمرہ کرنے لگ جائیں یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ فرمایا مشرکین اگر میرے مصطفیٰ کو تو بھی اجازت نہیں دے تو عثمان غنی بھی یہاں سے واپس جا رہا ہے، نہ میں طواف کرتا ہوں، نہ میں مطاف میں جاتا ہوں، اور نہ میں صفا مروہ پہ دوڑتا ہوں جب تک ہمارے مصطفیٰ کریم ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے، میں کوئی بھی عبادت کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اچھا یہ بات ایسی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے دنیا داری کے اعتبار سے، دنیا داری کے اعتبار سے سمجھانے کے لیے جملہ بول رہا ہوں۔ دنیا داری کا کوئی لیڈر بھیج دے کسی کو کسی کام کے لیے، وہ سامنے والے کو خرید لیں، اس کے ایمان کو خرید لیں، بندوں کو خرید لیں، اس کو اجازت دے دیں چلو تم تو رہو، تمہیں پروٹوکول دیتے ہیں۔ وہ کہے لیڈر جہاں بھی بیٹھا ہے بیٹھا رہے، مجھے تو اجازت مل رہا ہے، مجھے تو پروٹوکول بھی مل رہا ہے، مجھے دعوتیں مل رہی ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن وہ عام انسان نہیں تھے، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ انہوں نے فرمایا نہیں، جب تک پیارے مصطفیٰ ہمارے کے ساتھ نہیں آ سکتے اس وقت تک ہم عمرہ نہیں کرتے۔ جب وہاں پہنچے، ابھی حضرت عثمان غنی جانے میں تاخیر ہو گئی آپ کے جانے میں، تو وہاں کسی نے جا کر یہ خبر پھیلا دی، کس نے بتا دیا کہ حضرت عثمان غنی کو مشرکین مکہ نے پکڑ کے شہید کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا کہ وہ شہید نہیں ہوئے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جذبات کو دیکھنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بفرض محال اگر حضرت عثمان غنی شہید کر دیے جاتے ہیں، مجھے بتاؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، کتنے لوگ ہو میرے ہاتھوں پر بیعت کرو، اور تم مجھے بتاؤ کہ ہم حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے، میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے قرآن پاک فرماتا ہے سارے کے سارے صحابہ کرام نے بیعت کی۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، قرآن پاک نے اس بیعت کا ذکر فرمایا ہے، سورہ فتح میں فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کے غلام آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے بلکہ یبایعون اللہ، یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ رسول اللہ کی بیعت کو اللہ رب العزت نے اپنی بیعت قرار دے دیا، اور جب سب صحابہ نے بیعت کر لی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک میں اپنے ہاتھ مبارک رکھ دیے،
آخر میں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا ہاتھ عثمان غنی کی طرف سے ہاتھ ہے، میں عثمان غنی کی طرف سے بھی بیعت کر رہا ہوں۔ اور یہ بات یاد رکھنا ہمیشہ، بیعت زندوں کی ہوا کرتی ہے، مردوں کو نہیں ہوا کرتی، بیعت زندوں کی ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے عثمان غنی کی بیعت کر کے بتا دیا کہ عثمان غنی ابھی زندہ ہیں۔ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں فرض محال ایسا ہو جاتا تو پھر ہم کیا کرتے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ جب یہ بات کی قرآن پاک نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ رب نے فرمایا کہ مصطفیٰ یہ تیرا ہاتھ نہیں ہے بلکہ خود رب ذوالجلال کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ، یہ نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا نا یہ ہاتھ میرا نہیں ہے، یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ سرکار نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، یہ میں نہیں کہہ رہا، کوئی نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن نے فرمایا، رب نے فرمایا محبوب یہ عثمان کا بھی نہیں ہے، اے محبوب یہ تیرا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ خود رب ذوالجلال کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے جس بات پر بیعت کر رہا ہے۔ تو جن کی شان یہ ہو، جن کا مرتبہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہو، اور میں نے بتایا کہ جو چیز قرآن میں موجود ہے 1400 سال تک، 1400 سال گزر گئے اور کئی صدیاں گزر جائیں گی، قیامت تک قرآن باقی رہے گا۔ اور جب تک قرآن باقی رہے گا، قرآن کے ساتھ ساتھ جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے ان کا ذکر بھی باقی رہے گا۔ سارے کے سارے صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق ہوں، حضرت عمر فاروق ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں، حضرت علی المرتضیٰ ہوں، حضرت امیر معاویہ ہوں رضی اللہ تعالی عنہ، سارے کے سارے صحابہ وہ سارے کے سارے برحق ہیں، اور ان کی شان، ان کی عظمت، ان کا مقام اللہ رب العزت قیامت تک باقی رکھے گا اور جاری ساری رہے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری کو قبول منظور فرمائے۔ آمین۔